نظمہ بخاری صاحبہ اسٹریٹ کوسچن یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ کیا بندے پورے نہیں ہو رہے، جو کیا ایوان میں کام پورا نہیں ہو رہا جو میدان میں آنا پڑ رہا ہے؟ ورنہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اتحادی نہ بھی ہیں تو بھی گیم پورا ہے، تو بس اجلاس ہو جائے گا اور آپ اجلاس میں ان کو اڑا کے رکھ دیں. یہ لانگ سب کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ کا آئینی رائٹ ہے لیکن ضرورت کیا ہے؟ شکریہ بادامی. آپ میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر سیکوینس درست کر لیں کہ ہم نے عدم اعتماد جمع کرائی اور اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد سے گالی گلوچ ہو رہا ہے، اس کے بعد سے دھمکیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد سے پارلیمنٹ لاجز پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک افراتفری اور گھبراہٹ کا عالم ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کسی کی جو ہے طبیعت پوچھنے نہ جانے والا، کسی کی تعزیت نہ کرنے والا جو ہے وہ آج اس کو خود جانا پڑا ہے. اور ہمیں کہہ رہے ہیں جو آپ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو بالکل ضرورت نہیں تھی. یہ کس نے شروع کیا؟ عمران خان نے. پہلے جو زبان انہوں نے استعمال کی، جو انہوں نے ایک پورا نیریٹو سیٹ کیا، پہلے پتہ نہیں کون سی وہ تو اس لیے کر رہے ہیں نا ان کہ کے آپ کے خلاف. مطابق وہ گھبرا گئے. آپ تو اطمینان ہے نا آپ کو، تو آپ بس عدم اعتماد کا ویٹ کریں، اڑا کے رکھ دیں ان کو، ختم ہو جائے گا چیپٹر کلوز. نہیں تو آپ یہ سوال ان سے پوچھیں نا، یہ 14 دن کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کل بلا لیں اجلاس. ان سے تو پوچھا ہے نا میں نے 6 بار پوچھا ہے ان سے. عدم آپ نے اعتماد. دیکھا نا میں نے میں ان سے بات پوری پوچھا. کر لوں، میں بات آپ پوری سے کر تو آپ کا لوں. سوال پوچھوں گا نہیں. جی میں ان سے یہ ہمیں یہ آخری دن تک کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ بلا لیں، یہ کانفیڈنٹ ہے نا کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، تو یہ اجلاس بلائیں، ان کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. ہم جانے نہیں دیں گے. آپ نے شاید وہ مس کر دیا، گھیراؤ ہوگا، ان کے گھروں پہ گھیراؤ ہوگا، ممبرز کے. ان کو کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو خود یاد ہے کہ ہماری بڑی محنت کر کے پنجاب سے 5 لوٹے انہوں نے اکٹھے کیے پچھلے 3-3.5 سال کی بڑی محنت کے بعد. ان میں سے ایک نشاد ڈہا صاحب جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، وہ مرحوم، وہ ان کی سیٹ ہم دوبارہ حاصل کر چکے ہیں. یہ ملیکہ صاحبہ کو بڑا قانون اور آئین کا علم ہے. ملیکہ بی بی جلسوں کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے وزیر اعظموں کے، وہ الیکشن کے ذریعے ہوتے ہیں. آپ نے ہر الیکشن ہارا ہے، وہ بائی الیکشنز ہوں، وہ کنٹرولمنٹ کے الیکشنز ہوں، وہ جتنی دنیا کے سروے ہیں، جس عام آدمی سے آپ پوچھیں جا کے، اور آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں آلو اور ٹماٹر پتہ یہ کرنے بالکل نہیں آیا صحیح تھا. ازما صاحبہ کہ جلسوں سے فیصلے نہیں ہوتے، لیکن وزیر جس اعظم آدمی کی یہ سوچ ہو اس آتے کے بھی ساتھ جلسوں سے نہیں ہے، وزیر اعظم جاتے بھی جلسوں سے نہیں ہے نا، عدم اعتماد سے جاتے ہیں. تو آپ درست ہے، بھیج دیں نا. درست ہے، لانگ درست ہے. مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں نا، ہم نے بھیج دے دیں دیا بس. نا. ہم نے تو لانگ مارچ کا اعلان پہلے کیا تھا. دیکھو بادامی، ہم نے لانگ مارچ کا اعلان پہلے کیا ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہوا تھا فار دا ٹائم بینگ کہ ہم یہ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. اب یہ حالات خراب کر رہے ہیں، ہم اتنے بندے اکٹھے کریں گے، ہم ہاؤس میں جانے نہیں دیں گے، تو ہاؤس میں تو پھر ہم جائیں گے. آپ جس دن بھی بلائیں گے، 14ویں دن بلا رہے ہیں نا، بلا لیں. ہم نے ہاؤس میں تو جانا ہے، اپنے ممبرز کو بھی لے کے جانا ہے، اور تمام لوگوں نے جا کے دیکھیے. اگر وزیر اعظم کو یہ پتا چل رہا ہے وہ ہر اتحادی کے گھر جا رہے ہیں، کہیں پر ابھی تک ان کو اعتماد کے لیے کسی نے نہیں کہا سوائے فہمیدہ مرزا کہ ان کو پتہ ان کے کوئی ذاتی مسائل ہیں ان کے. اب کہیں پر عمران خان کو نظر آ رہا ہے نا، ان کو پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس حمایت نہیں ہے، ان کے پاس 172 کا نمبر نہیں ہے، تو وہ کیوں چپٹے ہوئے ہیں؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی محنت کر کے، جب حفیظ شیخ کے اوپر وہ ہارے تھے تو بڑی محنت کر کے اپنے ایم این ایز کو بند کر کے کنٹینروں میں ڈال کے کیا کچھ کر کے انہوں نے 176 ووٹ لیے تھے. یہ 182 سے ڈراپ کر کے 176 پہ اس وقت آئے. اور اب بھی ان کے پاس ممبر پورے نہیں ہیں، نہ ان کے اپنے نہ ان کے اتحادی. تو عمران خان صاحب کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ کیوں آگ لگانا چاہتے ہیں ملک کے اندر؟ کیوں وہ افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر؟ یہ وہ آدمی ہے جو وہ آدمی ہے جو آؤٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ بیٹ لے کے بھاگ گیا، میں کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا. ایسے نہیں ہوتا بھائی، ہم چھین لیں گے بیٹ، ہمیں آتا چھیننا. وسیم میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بدامی صاحب جی کہیے، پھر میں جاتا ہوں. میں ملک صاحب آتا ہوں، نبیل صاحب سے بات لے لو. جی نبیل صاحب. وسیم میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ 27 تاریخ کا اعلان کیا ہے ڈی چوک کے جلسے کا، ان کو چاہیے مولانا فضل الرحمان کے اس اعلان کے بعد لانگ مارچ کے، ان کو چاہیے کہ اس تصادم کو روکنے کے لیے ان کو فوری طور پر اپنا جو جلسہ ہے وہ کسی اور مقام پہ لے کر جائے، اسلام آباد سے دور. کیونکہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی اور جس طرح ہمیں جو انفارمیشن ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو روکا جائے گا، پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں پہنچنے دیا جائے گا، تو یقیناً تصادم ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان نے جس طرح کہا ہے کہ 23 مارچ کو جو ہے وہ لانگ مارچ نکلے گی، وہ پہنچے گا ہی 26 کی رات کو اسلام آباد.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوگا اور عمران خان یہ ڈی چوک کا جلسہ نہیں کر پائے گا، اور یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ہم سب کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو عمران خان کو میں فوری طور پر یہ چاہوں گا جمہوریت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے یا کسی اور، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ صورتحال، یہ جو حالات جا رہے جس طرف، یہ مجھے بڑے خطرناک صورتحال نظر آ رہے ہیں، اور صرف اس کا وجہ یہی ہے کہ یہ عمران خان نے اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے اس صورتحال کو خطرناک کر لیا ہے. اور اس طرح نہیں ہوتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے دیتے اور وہ ایک صحیح طریقے سے ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں اسپیکر پارٹی بن چکا ہے، وہ باعث بن چکا ہے. انہوں نے اتنا دیر ڈیلے کر کے 28 تاریخ کا جو یہ بات کر رہے ہیں، 28 تاریخ ابھی بہت دور ہے، 28 تاریخ تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے بچاؤ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ان کو یہ بتانے عمران خان صاحب کو کہ فوری طور پر جو ہے نبی آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک اپنے کا خطرناک ہو سکتی ہے صورتحال، تصادم ہو سکتا ہے اور جمہوریت کے لیے خطرہ. میں اس پہ بھی بات کر. اب ملکہ صاحب آپ بتا دیں، آپ دیکھیں نا بھائی، وہ اب ان کو ایک جواز نہیں مل گیا. وہ یہ کہیں گے بھائی منسٹر آف انفارمیشن ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ 10 لاکھ بندہ ہوگا، جس نے گزرنا ہے وہاں سے گزر کے جائے. تو ہمارے ایم این اے تو تھریٹنڈ ہے. اگر حکومت نے طے کر لیا یہ طریقہ اپنانے کا، تو ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے بندے لائیں گے اور وہ میک شور کریں گے کہ ہمارے لوگ جائیں ایوان میں اور ووٹ دیں، ان کو کوئی نہ روکے. اب کیا کریں گے؟ دیکھیے بدامی صاحب، ہم نے کوئی طریقہ کار طے نہیں کیا. دیکھیں ہم گھیراؤ اور جلاؤ کی سیاست نہیں کرتے. ہم نے ماضی میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا. یہ تو جملے بولے ہیں، میں نے جملے کہے ہیں، یہ تو جملے بولے ہیں، ٹی وی پہ بولے ہیں. ملکہ صاحب میں ذرا مکمل کر لوں، آپ مکمل کرنے دیں، حکومت وقت کا موقف آنے دیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم گھیراؤ اور جلاؤ کی سیاست نہیں کرتے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو جج شہباز شریف کے خلاف فیصلہ دے گا اس کے گھر کا گھیراؤ کرو. تو گھیراؤ اور جلاؤ کی سیاست یہ کرتے ہیں. انہوں نے 172 لوگوں کو پورا کرنا ہے، یہ ان کا آئینی استحقاق ہے، ان کے اوپر یہ آئینی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کریں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی بات ہے، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف آپ کے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ہم یہ سیاست نہیں کرتے اور اس عمل میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن کچھ آئینی اور قانونی تقاضے ہیں، کچھ اخلاقی دائرہ کار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو پورے کرنے ہیں. کسی آدمی کی شناخت کے اوپر، کسی شخص کے نام کے اوپر ووٹ لیا گیا تھا، کسی پارٹی کی منشور کے اوپر ووٹ لیا گیا تھا، اور یہ اب ان کی حکمت عملی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری صفوں کے اندر ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی، ان کے اندر اتحاد ہے، وہ متحرک ہیں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر. تو یہ کہنا کہ وہ منحرف ہو گئے ہیں یا وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. یہاں پر ایک اور بات بھی کی گئی بدامی صاحب، اگر آپ جانتے ہیں تو پھر اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی صفوں کا کوئی بندہ ادھر نہیں جا رہا، تو پھر آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ووٹ اس دن جو جائے گا وہ اب دیکھیں گے کس طرح جائے گا. آپ نون کے لوگوں کو تو نہیں کہہ رہے، آپ کو پتا ہے وہ آپ کے خلاف بھی جائیں گے. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جواب دیتی ہوں. دیکھیں آپ معصومانہ سوال پوچھتے ہیں سیاست دانوں سے، سیاست دان بھی کچھ معصومانہ بیانات دیتے ہیں. جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اب میں نے عظما صاحبہ سے اتنا لوڈڈ سوال کرنا تھا اگلا، اور آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں. حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں وہ بہت ہی غلط بیان تھا، دیکھیں قابل مذمت بیان تھا تاریخ ہے نا، گھیراؤ والا. لیکن آپ اگر اپنے گھیراؤ والے بیان کو سیاسی بیان یہ تو یہ کرتے ہیں، ہم نے یہ ماضی میں نہیں کیا. دیکھیے ایک اور بات میں کر دوں اور مکمل کر دوں، کیونکہ یہاں پہ آنے اور جانے کی بات بھی ہوئی نا. یہاں پہ پارلیمنٹ کا گیٹ ٹوٹ گیا تھا، کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے نہیں بدامی صاحب، وہ آپ سیاق و سباق سے نکال کر پیش کر رہے ہیں. ابھی لاجس کے اندر جو ہوا اس کی ذمہ داری، اس کا دار و مدار پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے اوپر جاتا ہے. نہیں بدامی صاحب، یہ دیکھیں اس کی تشریح آپ جس طرح کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ احالیہ پارلیمنٹ لاجز میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ ڈنڈا بازار مسلح فورس پارلیمنٹ لاجز کے اندر آ گئے، وہاں پر انتشار پھیلانے کی کوشش کری. تو ان کی صفوں کے اندر گھبراہٹ ہے. یہ صرف 172 لوگوں کو پورا کرنے کے اوپر فوکس کریں، باقی امن و امان قائم کرنا وہ ہم ضرور کریں گے. آئینی قانون اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔